السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہادیہ میگزین کے لیے ایک بہن کا سوال آیا ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ میرے شوہر کسی بات پر برہم ہوتے ہیں تو اکثر ہی فوراً گالیاں دینے لگتے ہیں۔ بات بات پر جھڑکنا، برے القاب سے پکارنا وغیرہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ایسے میں میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ براہ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ کے زمرے معاشرتی الجھن میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک بہن نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر سخت مزاج ہیں، بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ٹوکنے لگتے ہیں اور انہیں بہت سخت رپلائی کرتے ہیں۔ تو میری بہن، یہ ایک آپ کا سوال نہیں ہے بلکہ بہت سارے بہنوں نے اس طرح کا سوال ہم سے پوچھا ہے کہ شوہر کو بات بات پر غصہ آتا ہے تو ان کا غصہ کس طرح کم کریں۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے یہ محبت اور مودت کا رشتہ ہے۔ دونوں کے درمیان اچھی کمپیٹیبلٹی ہونا، دونوں میں محبت ہونا اور دونوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جہاں عورت میں ہونا چاہیے وہاں مرد میں بھی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، وہ بات بات پر خفا ہو جاتی ہو یا الجھن کا شکار ہو، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کو غصہ آتا ہو۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے، کسی ایک خاتون کی کوشش یہ ہو جن کے شوہر کو غصہ آتا ہے، وہ سخت ہو جاتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پر، اور جو ہے وہ گھر پر آ کر بہت سخت رپلائی بھی کرتے ہیں یا گالیاں بھی دینے لگتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ وجہ معلوم کرنے کا انداز یہ ہو کہ آپ یہ پتہ کریں کہ آپ کے شوہر کون سے وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ کس وجہ سے وہ غصے میں ہیں۔ اکثر عموماً مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے ریزن نہیں بتاتے ہیں، وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ وہ باہر مختلف قسم کے پریشانیوں سے الجھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پیسوں کی تنگی کا ایشو ہوتا ہے، کوئی ان کے باس جو ہے وہ ان کو پیمنٹ صحیح نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہی چیزیں بیان نہیں کرتے ہیں۔ گھر پر آنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی پریشانیاں ان کے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں، گھر میں جو استقبال کرنے والی خاتون ہو وہ اس کا استقبال کریں، وہاں پر وہ ان کا استقبال کریں، ان کو پانی دیں، ان کو پریشانیوں کا اظہار فوراً سے پیشتر نہ کریں۔ بچوں کی کوئی شکایت ہو یا بچوں کی کوئی چیز لانا ہو، ایسے مطالبات فوراً نہ کریں۔ اس طرح کا خیال ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر کوشش اس بات کی ہو کہ پتہ کریں کہ ان کے ساتھ ایکچوئل ہوا کیا۔ یہ بات پتہ کرنے کا وقت وہ نہیں ہے کہ جب ان کو غصہ آ گیا ہے تو اس وقت یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کیا ہوا ہے یا کس طرح کی بات ہے۔ اس وقت خاموش ہو جائیں جب غصہ آ گیا، اور اندازہ کریں کہ کس وقت بات کرنا چاہیے۔ جب وہ کول ہو جائیں، جب وہ اچھے موڈ میں ہوں، تو پھر وہ یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز پر غصہ آیا تھا۔ کبھی کبھی خواتین کی عادتوں پر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن جیسے ہی خاتون پر نظر پڑے تو ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پر غصہ آ جائے۔ یہ عموماً آج کے دور میں عموماً یہ مسئلہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان کہ بیویوں کا موبائل استعمال کرنا شوہر کو بہت زیادہ کری اور برا لگتا ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ آپ اٹینشن پے کریں۔ ان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہو کہ جب بیوی ان کے ساتھ بات کرتے بیٹھی ہے یا ساتھ میں چائے وہ پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، تو موبائل میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اگر مرد موبائل میں مصروف ہو، بیوی پر توجہ نہ ہو، تو اس وقت عورت کو شکایت ہوتی ہے، اور جب مرد کوئی کام چاہتا ہے کہ گھر میں آ کر استقبال ہو تو عورت یا تو فون پہ بات کر رہی ہے یا وہ واٹس ایپ وغیرہ پر لگی ہے یا میسج وغیرہ چیک کر رہی ہے، تو مرد کو الجھن ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گھر میں خوشگوار ماحول ملے، تو وہ فوراً سے پیشتر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ جو گھر میں فرد ہے اس کا استقبال کرنے کے بجائے اس کے طرف اس طرح سے اگنورنس یا پھر نظر انداز ہونے والا کی کیفیت جو ہے وہ محسوس کر لیتا ہے، تو پھر وہ الجھن میں ہوتا ہے، غصہ اس کو آ جاتا ہے۔ تو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ، سہیلی کے ساتھ اس کی پسند اور ناپسند کو ہم خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے والدین کی پسند اور ناپسند سے واقف ہوتے ہیں، جس سے انسان محبت کرتا ہے، ایک اچھی کمپیٹیبلٹی کو، یعنی کہ دونوں کے درمیان آپس کے تعلق کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک اچھا سوال بھی ہے اس پہلو سے کہ خاتون کے اندر خود سے اس بات کی چاہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو اچھا بنانا چاہتی ہے، تو اس کو شعوری کوشش کرنی ہوگی، اس کو اسٹڈی کرنی ہوگی کہ کون سی بات ہمیں بری لگ رہی ہے، کون سی بات اپنے شوہر کو بری لگ رہی ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے بعض مردوں کو کہ
मतलब कोई कलर पसंद नहीं होता और उस लिबास में बीवी होती है, वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा कलर थेरेपी अपने काउंसलर से बात कर लें, कलर थेरेपी वगैरह के ताल्लुक से कि कौन से कलर हैं जो अपीलिंग होते हैं, उस किस्म का लिबास पहने, अच्छा सा उनका इस्तकबाल हो, खाने में वो पसंद की चीज़ का लिहाज रखा जाए कि कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। बच्चों के झगड़ों पर भी शोहर उलझ जाते हैं। फिर कभी कभी ये होता है कि मुतालबात होते हैं जो हम उनसे करते हैं कि बच्चों की फीस है, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं और वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, तब वो परेशानी उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो पहले पता करें कि कौन सी बात है जो उन्हें नागवार गुजरती है और नागवार गुजरने वाली बात पर का हम सद्देबाप किस तरह कर सकते हैं। हम कोई ताउन नहीं कर सकते तो हम मीठे बोल के जरिए से, घर में अच्छे माहौल के जरिए से ताउन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई मर्द ये कहे कि वो गाली देता है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो गाली ना दें, लेकिन किसी खातून की तरफ से ये है कि मर्द बात बात पर गाली देता है तो देखिए आप ये जानते हैं बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो शिकायत करती हैं जिन्होंने बचपन में अपने घरों में गाली सुनी नहीं है लेकिन शोहरों के मुंह से वो गालियां सुनती हैं। वो उलझने और कुव्वत बर्दाश्त कमजोर होने की वजह से या डोमिनेशन की वजह से गाली देते हैं। तो मर्दों को तो गाली नहीं देनी चाहिए, इसकी उन्हें शऊरी कोशिश करनी चाहिए, बहुत गुस्से के हालत में भी गाली ना दे अपनी बीवी को। हम इसको कभी भी इस तरह से नहीं कहेंगे कि गाली देना अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वो गाली दे रहे हों तो आप एक इशारा कर सकते हैं कि बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों के इस पर अखलाक पर इसका बुरा असर पड़ेगा, बच्चे सीख लेंगे। ये इशारा भी कभी कभी मर्द को पाबंद बना देता है कि वो अपने ज़बान को बेलगाम न छोड़े और किसी भी बात पर गाली ना देने लगे। अगर आपने इशारा किनारे में यानी कि आंखों ही में इशारा कर दिया तो मतलब एक कोशिश होगी ये भी कि वो रुक जाएं। कभी कभी मर्दों के पास ये होता है कि सुनने दीजिए, कोई इशू नहीं है, तो ऐसी सूरत में उनको खामोश हो जाने के बाद एहसास दिलाइए कि जो आपने गाली दी थी वो गाली मुनासिब नहीं थी और ऐसे मुझसे क्या खता हुई है उस पर आप पूछ लें। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिससे आप कोशिश कर सकती हैं कि मर्द जब गुस्से में हो तो उसके गुस्से को कूल डाउन होने के बाद उसको एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने इस तरह की गाली दी, ताकि अगली मर्तबा वो एहसास जो है इस एहसास की वजह से वो इस तरह का ट्रैप ना हो जाए गुस्से में कि वो गाली देने लगे। शऊरी कोशिश वो भी खुद को रोकने की कोशिश करे। एक बच्चे की हवाले से रोक सकती हैं, दूसरी बात ये कि आप पूछ कर रोक सकती हैं। जब आप अच्छे माहौल में पूछती हैं तो एहसास होता है कि आप कितनी अहमियत में देती हैं, तो फिर ये चीज़ें कम होने लगेगी। और अगर उसके बावजूद भी आदत ना टूटे तो आप ये याद रखें कि जिस माहौल में आप और हम रहते हैं ये माहौल ऐसा ही है, इसमें आपने गाली नहीं सुनी है, लेकिन जो गाली देने वाला माहौल है या बुरा भला कहने वाला, इंग्लिश स्कूल के बहुत सारे बच्चों को उर्दू स्कूलों में बच्चे जब लड़ते हैं तो वो गाली देने लगते हैं। अब कोई बुराई इसको नहीं समझता, बिल्कुल आप पढ़े लिखे लोगों को भी देखेंगे कि इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इसको रिड्यूस करें और गुस्से में इस तरह कैप्चर ना हो जाए। फिर अपने हस्बैंड से बात करते हुए ये भी कहें कि गुस्सा आए तो उन्हें पानी पेश करें और बहुत कूल हो जाए। आपके एक्सप्रेशन से ऐसा हो कि जैसे आपको कोई परेशानी नहीं है, आप समझना चाहती हैं इन्हें। इस तरह के सिग्नल्स जब उनको जाएंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इस माहौल पर काबू पाने लगेंगे। इसी तरह आप माशरती उलझन में हमें अपना सवाल लिख भेजें, हम आपके जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।